خواتین و حضرات, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ٹوڈے آئی اسپیچ اباؤٹ خواجہ غریب نواز. چلتے چلتے بائی خوشتر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. دوستو, ساتھیوں, آج ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر, جن کا سالانہ عرس 6 رجب المرجب کو ہوا کرتا ہے. ہندوستان کے اور دنیا کے مشہور و معروف بزرگوں میں سے ایک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جنہوں نے ہندوستان میں امن و شانتی اور اسلام کی اشاعت میں ایک اہم رول ادا کیا ہے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان ان کی آمد سے پہلے وہ چشت کے نام سے, یعنی کہ چشتی نام سے بزرگ ہیں, اور چونکہ جس سلسلے کی جانب یہ منسوب کیا جاتا ہے وہ خراسان میں ہرات کے قریب ایک مشہور شہر ہے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندوں نے انسانوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے ایک بڑا مرکز قائم کیا. ان حضرات کے طریقۂ تبلیغ اور رشد و ہدایت نے پوری دنیا میں شہرت و مقبولیت حاصل کر لی, اور اسے اس شہر چشت کی نسبت سے چشتیہ کہا جانے لگا. دوستو, چشت موجودہ جغرافیہ اور موجودہ حالات کے تحت افغانستان میں واقع ہے, جو کہ ہرات کے قریب ہے. سلسلہ چشتیہ کے بانی ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور انہوں نے پہلی مرتبہ اس لفظ چشت کا, یعنی کہ چشتی کا لاحقہ لگایا تھا, اور حضرت خواجہ غریب نواز نے سب سے زیادہ اس کو نشر و اشاعت کیا ہے, پھیلایا ہے. سرزمین ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سالار کے طور پر حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. آپ کا اصل نام معین الدین ہے. والدین محبت سے آپ کو حسن کہہ کر پکارتے تھے. آپ حسنی اور حسینی سعید تھے. آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے. خواجہ غریب نواز کی ولادت اور جائے پیدائش, یعنی کہ مقام ولادت جہاں کی پیدائش ہوئی, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو سجستان, جسے اب سیستان بھی کہا جاتا ہے, کہ قصبہ سنجر میں ہوئی. اسی لیے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ اجمیری کے علاوہ, چشتی کے علاوہ سنجری بھی لگا ہوا ہے. دوستو, خواجہ غریب نواز کی ولادت پوری دنیا کے لیے باعث رحمت اور سعادت بنی. آپ نے اس دنیا میں عرفان خداوندی, خشیت ربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کیا, اور ہندوستان میں امن و آشتی اور اسلام کو پھیلانے میں سب سے اہم رول ادا کیا. آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے تعلق سے بیان کرتی ہیں, جب معین الدین میرے شکم میں تھے تو مجھے اچھے خواب میں دیکھا کرتی تھی, تو گھر میں خیر و برکت تھی, دشمن دوست بن گئے تھے. ولادت کے وقت سارا مکان انوار الہی سے روشن و منور تھا. بچپن, چونکہ ولادت کے بعد بچپن, اس کے بعد نوجوانی, پھر تبلیغ و اشاعت, اور پھر وفات. آپ کی پرورش اور اعلیٰ تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی. ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی, جو بہت بڑے عالم بھی تھے. 9 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا. پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ, اصول فقہ وغیرہ, اسلامی قانون کہہ سکتے ہیں, کی تعلیم بھی حاصل کی. خدا داد ذہانت و ذکاوت, بلا کی قوت یادداشت اور غیر معمولی فہم و فراست کی وجہ سے انتہائی کم مدت میں بہت زیادہ علم حاصل کر لیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی 11 برس کی عمر تک نہایت ناز و نام اور لاڈ و پیار میں پلے, اور جب حضرت خواجہ غریب نواز کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین حسن صاحب علیہ الرحمہ کا سائے شفقت و محبت سر سے اٹھ گیا, یعنی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ کے والد کا نام حضرت غیاث الدین حسن اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ماہ نور ہے. آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کو باغ اور ایک پنچکی ملی تھی, جو اسی کے ذریعے آپ سارا نظام خود سنبھالتے اور اس کے ذریعے رزق اور معاش بڑی آسودہ سے حاصل کرتے تھے. دوستو,
آپ کی زندگی میں جو تصوف کی طرف آئے، جو صوفی بزرگ بنے، اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ایک دن آپ باغ میں ٹہل رہے تھے کہ آپ کی دنیا بدل دی جس نے، وہ مجذوب وقت ابراہیم قندوزی کی آمد ہوتی ہے اور حضرت خواجہ غریب نواز دنیا کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک دن ترکے میں ملے ہوئے باغ میں آپ درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس بستی کے ایک مجذوب ابراہیم قندوزی اشارہ غیبی پر باغ میں تشریف لائے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز کی نظر اس صاحب باطن مجذوب پر پڑی تو ادب و احترام کے ساتھ ان کے قریب گئے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ کو بٹھا دیا اور تازہ انگور کا ایک خوشہ سامنے لا کر رکھ دیا۔ خود دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے انگور کھایا اور خوش ہو کر بغل سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ڈالا، دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح حق و صداقت اور عرفان خداوندی کے طالب حقیقی کو ان لذتوں سے فیض یاب کر دیا۔ روٹی کا حلق میں اترنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، روح کی گہرائیوں میں انوار الہی کی روشنی پھوٹ پڑی۔ جتنے بھی شکوک و شبہات تھے سب کے سب ایک آن میں ختم ہو گئے۔ دنیا سے اور دنیاوی چیزوں سے نفرت ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے دنیا سے کنارہ اختیار کر لی۔ کنارہ کشی کرنے کے بعد ساری چیزوں کو جو قیمتیں تھیں اس کو فروخت کر ڈالا اور وہ روپے پیسے غریبوں کو تقسیم کر دیا اور طالب حق بن کر وطن کو چھوڑ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ دوستو، ساتھیو، خواتین و حضرات، زمانہ ماضی سے یہ دستور چلا رہا ہے کہ علم طریقت کی تحصیل کے بعد خواہش مند پہلے علم شریعت حاصل کرتا ہے، یعنی کہ پہلے علم شریعت حاصل کرتا ہے پھر علم طریقت۔ علم طریقت کے لیے خواجہ غریب نواز بہت سیر کیا، بہت سارے اساتذہ کرام سے درس و تدریس لیا، اس کے بعد بہت ساری کتابیں پڑھی آپ نے، تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، منطق، ریاضی وغیرہ وغیرہ آپ نے ضروری اور علوم کا درس لیا اور ان سب میں بھی کامل مہارت حاصل کر لی۔ پھر پیر کامل کی تلاش میں آپ نکلتے ہیں۔ سمرقند اور بخارا کی ممتاز درسگاہوں میں جید اساتذہ کرام کے زیر سایہ رہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم شریعت کی تکمیل کرنے کے بعد روحانی علوم کی تحصیل کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں علم طریقت کے مراکز کے طور پر پوری دنیا اسلام میں عراق و حجاز مقدس مشہور و معروف تھے، جہاں صالحین اور صوفیاء کاملین کی ایک کثیر تعداد بعد وحدت اور روحانیت کے متوالوں کو، پیاسوں کو اور سیراب کیا کرتے تھے، ان کی تشنگی کو بجھایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کائنات ارضی میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مختلف اشیاء کا مشاہدہ و تفکر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء، علماء، صلحاء، صوفیاء کی زیارت کرتے ہوئے بغداد ہوتے ہوئے مکہ اور مدینہ کی سیر و سیاحت اور زیارت کی سعادتیں حاصل کی۔ پھر پیر کامل کی تلاش و جستجو میں مشرق کی سمت کا رخ کیا اور علاقہ نیشا پور کے قصبہ ہارون پہنچے، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں روحانی و عرفانی مجلس آراستہ ہوتی تھی۔ انہی کے دربار میں پہنچ کر آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ دوستو، اس طریقے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں حاضر ہو کر کے بہت ساری چیزیں حاصل کیں اور اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو، چشتی کو، آپ کے پیر و مرشد نے ولایت اور روحانیت کے تمام علوم و فنون سے آراستہ کر کے مرتبہ قطبیت پر فائز کر دیا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حج کے بعد حضرت خواجہ کو قبولیت کی سند مل گئی۔ اس واقعہ کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا کہ اب کام مکمل ہو گیا، چنانچہ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں 582 ہجری 1186 عیسوی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا نائب اور جانشین بنا دیا۔ اس ضمن میں خود حضرت مرشد کامل نے یوں اظہار فرمایا ہے: معین الدین محبوب خدا ہے اور مجھے اس کی خلافت پر ناز ہے۔ دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سیاحت اور ہندوستان کی بشارت، ہندوستان میں ان کی آمد ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے خلافت و اجازت مل کر کے انہوں نے رخصت لی اور مرشد کامل سے فیض حاصل کر کے اللہ جل شانہ کی کائنات کا مشاہدہ اور اہل اللہ کی زیارت اور ملاقات کی غرض سے سیر و سیاحت کا آغاز کیا۔ سفر کے دوران آپ نے اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر مکمل طور پر عمل کیا، چونکہ حضرت خواجہ نے اپنی یہ سیاحت علوم باطنی و ظاہری کی مزید تحصیل کی غرض سے اختیار کی تھی، اس لیے وہ وہیں جاتے جہاں علماء، صوفیاء اور مشائخ رہا کرتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت خواجہ
معین الدین چشتی حج سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ تشریف لے جاتے اور حاصل کرتے ہوئے آخر میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد زیارت و طواف خانہ کعبہ سے سرفراز ہوئے۔ ایک روز حرم شریف کے اندر ذکر الہی میں مصروف تھے، غیب سے آپ نے ایک آواز سنی کہ اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کروں۔ حضرت خواجہ صاحب نے جب یہ ندا سنی تو بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لایا اور عاجزی سے عرض کیا کہ خداوندہ، معین الدین کے مریدوں کو بخش دے۔ آواز آئی کہ اے معین الدین، تو ہماری ملک ہے، جو تیرے مرید اور تیرے سلسلہ میں مرید ہوں گے انہیں بخش دوں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مزید کچھ دن مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور حج کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت خواجہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار مبارک کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ یہاں آپ اپنے روز و شب عبادت و ریاضت، ذکر الہی اور درود و سلام میں بسر کرتے۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ہندوستان کی ولایت و قطبیت کی بشارت اس طرح حاصل ہوئی: اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی ہے۔ وہاں ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے وہاں ظلمت کا اندھیرا دور ہوگا اور اسلام کا نور ہر سو پھیلے گا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ ایمان افروز بشارت سنی تو آپ پر وجد و سرور تک کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کی خوشی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب مقبولیت اور ہندوستان کی خوشخبری حاصل کر لی تو تھوڑا حیران ہوئے کہ اجمیر کہاں ہے۔ دوستو، اس وقت نہ کوئی میپ تھا، نہ گوگل میپ اور نہ اس طرح کی سہولیات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو نظام مشرق، تمام دنیا، مغرب، سارے عالم کو دکھا دیا، یہاں تک کہ آپ نے اجمیر کا قلعہ اور پہاڑیاں بھی دیکھ لی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تجھ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، اور ایک انار عطا فرمایا تھا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے 40 اولیاء کے ہمراہ ہندوستان یعنی کہ اجمیر شریف کا قصد کیا۔ حضرت خواجہ کی اجمیر میں آمد۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کس سن میں اجمیر تشریف لائے، اس سلسلے میں جانتے ہیں کہ علماء کا، تذکرہ نگاروں کا اور مصنفوں کا، اوتھروں کا، لیکھکوں کا تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ آپ 587 ہجری یعنی کہ 1191 عیسوی 587 ہجری 1191 عیسوی کو آپ اجمیر شریف پہنچے، جہاں پہلے ہی دن سے آپ نے اپنی مؤثر تبلیغ، حسن اخلاق، اعلیٰ سیرت و کردار اور باطل شکن کرامتوں سے لوگوں کو اپنی طرف، اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اہل اجمیر نے جب اس بوریا نشین فقیر کی روحانی عظمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو جوق در جوق مسلمان ہونے لگے۔ اس طرح رفتہ رفتہ اجمیر، جو کبھی کفر و شرک اور بت پرستی کا مرکز تھا، اسلام و ایمان کا گہوارہ بن گیا۔ دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف اور ہندوستان میں تقریباً 45 سال تک اسلام کی تبلیغ، دعوت حق لوگوں کو دیتے رہے۔ آپ کی کوششوں سے ہندوستان میں بہت زیادہ لوگ مشرف باسلام ہوئے۔ وہیں ایک مستحکم اور مضبوط اسلامی حکومت کی بھی بعد میں بنا پڑی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ کی روحانی کوششوں سے تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی کوششوں سے تقریباً کتنے 19 لاکھ مسلمز ہوئے۔ چونکہ ایک طرح کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے، آخر عمر میں حضرت خواجہ کو محبوب حقیقی جل شانہ سے ملاقات کا شوق و ذوق بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور آپ یاد الہی اور ذکر و فکر الہی میں اپنے زیادہ تر اوقات بسر کرنے لگے۔ آخری ایام میں ایک مجلس میں جب کہ اہل اللہ کا مجمع تھا، آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ والے سورج کی طرح ہیں، ان کا نور تمام کائنات پر نظر رکھتا ہے اور انہیں کی ضیاءپاشیوں سے ہستی کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ اس زمین میں مجھے جو پہنچایا گیا ہے تو اس کا سبب یہی کہ یہی میری قبر بنے۔ چند روز اور باقی ہیں، پھر سفر درپیش ہے۔ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جس روز اس دار فانی سے دار بقا کی طرف سفر اختیار فرمایا، وہ 6 رجب المرجب 633 ہجری کے مطابق 16 مارچ
1236 ईस्वी बरोज़ पीर की रात थी। इशा की नमाज के बाद आप अपने हुजरा में तशरीफ़ ले गए और खादिमों को हिदायत फरमाई कि कोई यहाँ ना आए। जो खादिम दरवाज़ा पर मौजूद थे सारी रात वजद के आलम में पैर पटकने की आवाज़ सुनते रहे। रात के आखिरी पहर में ये आवाज़ आना बंद हो गई। सुबह के सादिक के वक्त जब ये नमाज फजर के लिए दस्तक दी गई तो दरवाज़ा न खुला। चुनांचे जब खादिमों ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मालिक हकीकी के वसाल की लज्जत से हमकिनार हो चुके हैं और आपकी पेशानी पर यह गैबी इबारत लिखी हुई है, हाज़ा हबीबुल्लाह माता फ़ी हुब्बिल्लाह। आपके साहबजादे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज जनाजा पढ़ाई और आपका जिस्म मुबारक उसी हुजरे में दफन किया गया जहाँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की क़यामगाह थी। आपने 2 शादियाँ की थी। हज़रत ख्वाजा की औलाद में 3 लड़के, हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अबू सईद, हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन, जो बचपन में अब्दालों के ज़ुमरे में शामिल होकर गायब हो गए थे, और एक साहबजादी दख्तर हाफिज़ा बीबी जमाल थी। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई ऑडियो में, किसी नई शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच।